محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. سب تو پہلے تساں سارے ساتھی مبارکباد دے مستحق ہو کہ تساں قرآن مجید دی تلاوت تراویح دے اندر سنیے. اللہ تواڈا سننا قبول فرمائے. اور پھر جس بندے نے تلاوت کیتی ہے اللہ او دا پڑھا بھی قبول فرمائے. حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے قراءۃ الامام لہو قراءۃن، امام جیری قراءت کریندا ہے مقتدیاں دی وی اوہ قراءت ہوندی ہے. اے دا مطلب اے ہویا جیرا قاری صاحب نے حافظ صاحب نے قرآن پڑھیا ہے انہوں نے تا پڑھن دا ثواب ملا ہے، تو انہوں بھی کھڑے ہو کے سنن دی وجہ تو انہوں بھی برابر پڑھن دا ثواب ملا ہے. بہت بڑی گل ہے. اور اے بھی تو انہوں پتہ ہے قرآن مجید دا ایک حرف بندہ پڑھے او دے بدلے دے اندر 10 نیکیاں مل دیاں. تے نماز دے اندر اگر بندہ بیٹھ کے پڑھے تا بندے نو 50 نیکی ہر حرف دے بدلے مل دی ہے. تے جے بندہ کھڑے ہو کے پڑھے جنہیں تساں پڑھیاں تراویح دی صورت دے اندر تا ہر حرف دے بدلے 100 نیکی مل دی ہے. کتنا بڑا انعام ہے. پھر اس تو ود کے سنو جی، اے تا ہویا غیر رمضان دی گل. رمضان تو ہٹ کے باقی دنوں دی گل کہ نماز دے اندر تساں پڑھیا ہے تا تانوں ہر حرف دے بدلے 100 نیکی ملدی ہے. تے رمضان دے اندر 70 گنا اجر ہر عمل دا ود ویندا ہے. تساں نفل پڑھو تا فرضاں دا ثواب، فرض پڑھو تے 70 فرضاں دا ثواب. اے میرے نبی نے فرمایا ہے. لہٰذا تساں ہر حرف دے بدلے دے اندر اے جرا 100 نیکی آئی اس نو ملٹیپلائی 70 نال کرو، کتنی بن سی جی؟ 7000. 7000 نیکی ہر حرف دے بدلے تساں کمائیے. وہ حدیث شریف دے اندر آندا ہے کہ قیامت والے دن بندہ ویسی نا اللہ دے دربار وچ اللہ آکسی او جرا پہاڑ کھڑا ہے نا او دے پلڑے دے اندر رکھو. بندہ حیران ہوئے سی بھی یا اللہ میں کم تا یہ کیتا کو نہ اس قسم دا بھئی جرا پہاڑاں دے برابر ہوئے. اللہ فرمائے سی او جیری چھوٹی جیئیں تو دعاواں نہیں منگدا ہوندا دنیا تے وقتی میں قبول نم کردا او دعاواں نو میں پلیندہ رہا تے ودھیندہ رہا. اج وہ بڑے بڑے پہاڑ بن گئے نہیں. اج تیرے نیکیاں آلے پلڑے دے اندر اور رکھ دے ساں تے گناہاں والا پلڑا ہوا چڑھوے سی، نیکیاں آلا پلڑا بھاری ہووے سی، تو جنت دا مستحق بنوے سی.
اتھے پتہ چل رہا ہے کہ اسا اے جری دنیا تے تھوڑیاں چھوٹی چھوٹیاں نیکیاں سمجھ کے کر دیاں انہاں دی کتنی اللہ دے ہاں قدر اور قیمت ہے۔ بہرحال ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، قرآن دے اندر اللہ نے وعدہ کیتا ہے کہ کوئی بھی نیکی کرنے والا بندہ ہوئے اسا اس دی نیکی ضائع کوئی نہیں کرتے۔ اے نہیں سمجھنا بھئی اسا کھڑے ہاں تے پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں۔ اگر اسا نیکی کیتی ہے تا نیکی قبول ہونی ہے۔ نیکی دی توفیق، حج تے گئے حج تے اتھے بڑا ڈر لگا بھئی پتہ نہیں قبول ہو سی کہ نہیں۔ وہ ایک حاجی صاحب بھئی بڑا پرانا جا ہو سکا، اللہ دے بندے ہو، اللہ انو اگر قبول نہ کرنی ہویا تو آڈی نیکی، اللہ تو انو بلاوی نہ اتھے۔ اس جیری ذات تو انو اتھے بلایا، ادھا مطلب ہے اللہ دی منشا ہی ہے کہ میں اس دا اے حج قبول کرا۔ جیرے رب نے تو انو اتو گھروں اٹھا کے مسجد دے اندر کھڑا کر کے قرآن سنوایا تے سنن دی تے سناون دی توفیق دیتی ہے، او دتی بھی تاں توفیق ہے جو اللہ ساڈے یہ نیکی قبول کرنا چاہتا ہے۔ اللہ شاءاللہ قبول کرے، اللہ اسے نو ساڈی نجات دا ذریعہ بنا دے۔ بہرحال میں قرآن دے متعلق چونکہ موقع قرآن دا ہے تا قرآن دے ہی متعلق چند گلنا عرض کرزاں۔ میں نو یاد آگیا پچھلے سال میں اسے قرآن دے متعلق 5 حق بیان کیتیاں اسے موقع تے، امید ہے بے تو انو یاد ہو سن او 5 حق۔ بہرحال امتحان تا میرا حق نہیں بندا کہ توڑا لواں بھئی سال بعد، مختصر ہے آج ہور گل کرنی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے شہر رمضان، رمضان دا مہینہ بڑا اچھا مہینہ تے آلہ تے افضل تے اقوی مہینہ، اس مہینے دے اندر الذی انزل فیہ القرآن، قرآن نو اللہ نے اسے مہینے دے اندر اتاریا تے نازل کیتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس دا؟ اساں علماء کو سن دے رہندے ہاں کہ قرآن تا 23 سال دے عرصے تے نازل ہویا ہے تے اللہ آدھا اکو رات یا اکو مہینے دے اندر میں نازل کیتا ہے۔ ادھا کیا مطلب ہے؟ علماء نے لکھا ہے، مشہور گل ہے تو ساں بے شمار دفعہ سنی ہو سی، فرمایا قرآن دا نزول 2 مرتبہ ہویا ہے، 2 مرتبہ قرآن دا نزول ہویا ہے۔ ایک دفعہ نزول ہویا ہے اور جیرا لوح محفوظ دے اندر اللہ نے قرآن لکھ کے رکھے آئے، آدم علیہ السلام ہی پیدا کوئی نہ ہوئے، بنی بشر انسانیت دا وجود ہی اجے کوئی نہیں آیا، اس تو بھی پہلے اللہ نے قرآن نہ اپنا کلام لوح محفوظ دے اندر لکھ کے محفوظ کر دیتا۔ پر علماء نے بڑی پیاری گل کی تھی، فرمایا آدم علیہ السلام آئے، اللہ نے آدم دے دل دی تختی نو ڈٹھا، فرمایا آدم تو میرا نبی ہے، میرا پیغمبر ہے، لیکن سن لے تیرے دل واسطے قرآن مناسب نہیں، تیرا دل دوتے قرآن نہیں اتار سکتے اساں۔ اس تو بعد شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، انہ دی ذریت ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ تک سارے نبی اور رسول آندے رہے۔ اللہ فرمایا تسا نبی بھی ہو، رسول بھی ہو، عزت والے بھی ہو، مقام والے بھی ہو، شان والے بھی ہو، توڑے دل بھی بڑے اچھے، توڑے دل آندیا تختیاں بھی بڑی اچھیاں، لیکن او جیری کتاب قرآن مجید میں محفوظ رکھے ہویا ہائی، او تاں میں نازل کرے ساں جس وقت میں دیکھ ساں کہ میرا کیرا سونا پیغمبر ہے جد دل دے ہوتے اے آ کے ڈھک ویسی۔ وقت آیا حضرت محمد رسول اللہ دا نمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت انہاں دا نمبر آیا اللہ فرمایا نزلہو علی قلبک بإذن ربہم، فرمایا میرا پیغمبر تیرا دل، تیرے دل دی تختی او تختی ہے جس دے ہوتے قرآن آ کے ڈھک سکتا ہے، سج سکتا ہے، اتھے آ کے سما سکتا ہے۔ میرا پیغمبر اساں تیرے دل دے ہوتے قرآن نو اتار دے دیا، او لوح محفوظ دے اندر رکھا ہویا قرآن۔ سورۃ بروج 30واں پارہ اور دے آخر دے اللہ نے اسی چیز دا تذکرہ کیتا ہے، فرمایا انہو لقرآن کریم، انہو لقرآن فی لوح محفوظ، فرمایا فی لوح محفوظ، لوح محفوظ دے اندر او قرآن محفوظ ہے۔ اللہ نے اس لیلۃ القدر دی راتاں جیریاں اسا لیلۃ القدر نو تلاش کرنے ہاں رمضان دے آخری عشرے دے اندر، انہاں وچوں جیری لیلۃ القدر ہے
اس رات دے اندر پہلے آسمان تو قرآن نو اٹھایا اور اللہ لوح محفوظ تو قرآن نو اٹھایا اور پہلے آسمان تے اللہ نے نازل کیتا بیت العزت او جرا بیت العزت ایک مقام ہے پہلے آسمان تے اللہ نے قرآن نو لوح محفوظ تو اس بیت العزت دے اندر اتارا اے ایک نزول ہے اور دوسرا نزول ہے کہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دل مبارک تے لوح محفوظ بیت العزت علیہ مقام تو اٹھا کے تھوڑا تھوڑا ٹکڑا ٹکڑا دے اندر آیتاں دے اندر سورتاں دی شکل دے اندر اللہ نے اپنے نبی دے دل مبارک تے قرآن نازل کیتا اے مختصر جی گل ہو گئی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن دے حوالے نال کہ قرآن اس مہینے چ نازل ہویا دا مطلب کیا ہے ہن اگلی گل جیری میرا مقصد ہے اج دا او اے ہے بھئی اے قرآن اللہ پاک نے اتارا کیوں ہے اس دا کوئی مقصد اے کیوں آیا ہے صرف بھائی کوئی فوت ہو جائے تو پچھے کلان تے پڑھو صرف اس واسطے آیا ہے میں محرم آئے تے ختم پڑھی رکھو صرف اس واسطے آیا ہے یا مکان نواں بناونا ہے تے ختم بنا لو یا دکان نویں بناونی ہے تے ختم بیٹھا لو یا صرف رمضان دے وچ تراویح دے اندر پڑھ لو بس اے مقصود ان قرآن دے اللہ دے کوئی نہ ایک اضافی چیزیں کچھ جائز ہیں کچھ نجائز ہیں علماء دی وضاحت کر دے راندیں آج فرقہ واریت دی گل تو کرنی کوئی نہیں نا اس دی وجہ ہے بھی اساں سارے اللہ پاک اساں سارا دی اصلاح فرما دے جیرا پیغام اج میں تانوں اور دیونا چاہنا قرآن دے حوالے نال اللہ کرے او پیغام تواڈے میرے دلاں دے اندر بیٹھ جائے کسے جماعت دی کوئی گل کوئی نہیں کسے فرقے دی کوئی گل کوئی نہیں کسے پارٹی تے دھڑے دی کوئی گل کوئی نہیں گل ہے اللہ دے قرآن دی توجہ قرآن دا مقصد کیا ہے قرآن اتارن دا نازل کرن دا بولو ذرا تساں نہ بولے تو سم ویسو نیند آوے سی کیونکہ تساں جگراتے کٹی آدے ہو ستویں والی رات ہی تساں جاگے ہو سو نیند نہ تے نہیں پوریاں تھیندیاں نا تھوڑا تھوڑا تائید کرے سو اللہ پاک نے فرمایا بھائی قرآن ہے لین گے جی فرمایا اللہ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن جزاک اللہ او لوگوں اسا قرآن رمضان دے مہینے دے اندر نازل کیتا ہے اللہ اے قرآن کیوں نازل کیتا ہی اللہ پاک نے اسے گل دا جواب دیتا ہے اور فرمایا لوگوں اس قرآن دے اندر کچھ تاثیران سا رکھی ہوئی ہیں کچھ اثر سا رکھا ہوا ہے کیرا اثر فرمایا لوگوں خدا قرآن دا پہلا اثر ہے جیرا سچے دل نال اللہ دے قرآن نو پڑھنا شروع کر دے وے یار میں سمجھاتا صحیح اللہ پاک نے قرآن دے اندر میں نو کے حکم دیتا ہے کیریاں گلاں تو اللہ نے میں نو روکے ہیں فرمایا خدا او لوگو اللہ دا قرآن اس بندے واسطے ہدایت دا ذریعہ بن ویندا ہے ہدایت مل ویندی ہے اللہ ایو مقصد ہے اللہ فرمائے اے بھی مقصد ہے لیکن ایک اور بھی مقصد ہے جرا بڑا چوٹیاں دا مقصد ہے یہ تا قرآن دا اثر ہے نا لیکن اصل مقصد قرآن دا کہنا ہے فرمایا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ اے قرآن فرقان ہے اور فرقان دا مطلب ہے ہوندہ ہے الفارق بین الحق والباطل حق اور باطل دے درمیان فرق کرنا والی چیز فرقان دا مطلب کیا ہے حق اور باطل دے درمیان فرق کرنے والی چیز اللہ فرمایا دنیا دے اندر
ہر طرف فتنہ دی بھرمارے ہر طرف فتنے ہی فتنے تے شر ہی شر فساد ہی فساد حق دے اتے ساری ڈسٹ اور کھیت دھول مٹی آ گئی یہ سمجھ نہیں پئی آندی اج جنہیں ہر بندہ پریشان نظر آندہ ہے یار فلاں ملا اے گلہ دے فلاں مولوی اے گلہ دے فلاں پیر اے گلہ دے فلاں علامہ اے گلہ دے فلاں کتاب بچ اے لکھے ہوئے ہے فلاں کول اے گل کریں دے فلاں گل دے فلاں چیز دے اندر انج دی گل تے نظریہ لکھا ہوئے ہے کوئی کیری گل سنویں دے کوئی کیری گل سنویں دے اساں تا جٹ بندیاں سانو سمجھ نہیں آندی اے ہر مولوی آتا ہے میں سچا ہر پیر آتا ہے میں سچا ہر علامہ آتا ہے میں سچا آج سانو سمجھ نہیں آندی انہاں ساریاں وچوں سچا کون ہے جیرے سچائی دا دعویٰ پہ کر دین ہر مولوی دا اپنا طریقہ ہے ہر مرشد دا اپنا طریقہ ہے ہر علامہ دا اپنی گلتے ٹوٹکا تے طریقہ ہے سانو سمجھ نہیں پئی آندی اللہ فرمایا او میرے بندہ اسے بیماری دا اسے پریشانی دا اسے الجھن دا علاج 1400 سال پہلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دل دے ہوتے اتارے ہیں اور لوگوں اگر تو انو سمجھ نہیں پئی آندی یار کیرا مولوی سچ ہے کیرا پیر سچ ہے تے کیرا علامہ سچ ہے اللہ فرمائے والفرقان اور لوگو اے جیری کتاب حق دے تے باطل دے درمیان نکھیڑے کرنا والی حق تے باطل دے درمیان تمیز کرنا والی حق تے باطل نو جدا کرنا والی اس کتاب نو پڑھنا سے سمجھنا تیرا کم ہے تے غلط تے صحیح دے نکھیڑے کر کے رکھا دے ونا توڑے رب دا کام اے قرآن ہے اس قرآن نو چھڑا تلاوت واسطے نہیں رکھنا جو میں یار اس رمضان اتنے ختم کر لے اوہ ختم قرآن پڑھنا ثواب ہے میں اے نہیں آتا لیکن یاد رکھ قرآن دا مقصد صرف تلاوت نہیں قرآن دا مقصد ختم تے ختم نہیں قرآن دا مقصد صرف تراویح سناونا نہیں قرآن دا مقصد اللہ پاک آپ پہ بیان کر دینا او لوگو اے فرق پیا کرندہ نے باطل تے حق دے درمیان اور جی میں سورت اسراء دے اندر 15ویں پارے دے اندر اللہ نے فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقَّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا یہ رب پین اللہ والی میں نے اس میں ذرا بدھاؤ باہ گئے میرے خیال ہے تورا ڈبہ ہون بڑھا ہو گیا ذرا ترا 4 سال تھی گئے نا اس میں صرف پن والا والیوم یہ تھی پن لگی کھڑی ہے اس سے پن والا والیوم نے ودھاؤ اچھا جی توجہ فرماؤ انشاءاللہ ہوتا ہے سے جی سمجھ آئی قرآن دے مقصد دی اور میرے بھائیوں یاد رکھو اور مزہ ہے اللہ دے قرآن دا مقصد ہے حق اور باطل دے درمیان فرق کرنے والا سورت اسراء دی میں گل پیا کردام سورت اسراء بھی اس نوہ دن بنی اسرائیل بھی اسے سورت دنائے اللہ نے فرمایا کل اعلان کر کے سنا او میرا بلبل محمد رسول اللہ جا الحق وزہق الباطل اور میرا پیغمبر لوگانو اعلان کر کے تے کھول کے سنا دے جا الحق حق آگیا نے لوگو وزہق الباطل تے باطل ختم ہو گیا ہے باطل مٹ گیا ہے حق آگیا ہے اور سن لو لوگو ان الباطل کان زہوقا اور
پر جیڑا باطل ہے او ہے بھی مٹن والا او دے سامنے جس وقت حق آونجے اللہ دا قرآن آونجے محمد رسول اللہ سچا جوان آونجے اس وقت یاد رکھو باطل نہیں ٹھہر سکدا ہوندا باطل مٹ ویندا ہوندا کیوں اس واسطے کہ باطل تے حق دے درمیان نکھیڑے تے جدائیاں تے تمیز کرن والی کتاب قرآن ہے جس وقت لوگوں نو دسیا جائے اور لوگوں اے اللہ دا قرآن حق کے اے دے مقابلے دے اندر جیری بھی چیز آونی ہے او باطل ہونی ہے او جیری بھی چیز دے نال ٹکراونا ہے او باطل ہونی ہے اس واسطے سن لو اگر اپنی کامیابی چاندے ہو تے اللہ دے قرآن دے مطابق عقیدہ بناؤ اللہ دے قرآن دے مطابق عمل بناؤ اللہ دے قرآن دے مطابق نظریہ بناؤ اللہ دے قرآن تے چلن والی جماعت دے ساتھی بن جاؤ نہ تساں بریلوی بنو نہ تساں وہابی بنو نہ تساں اہل حدیث بنو نہ تساں کسی اور جماعت دا حصہ بنو بلکہ تساں انہاں لوگاں دے نال کھڑے ہو ونجو جنہاں دے کول قرآن ہے اور جیرے قرآن دی گل کر دین محمد دے سچے فرمان دی گل کرن والے لوگ ہیں تواڈے سامنے گل کھل جائے گی یار جیرا بھی جماعت دا بندہ ہوئے اسانو اس نال کوئی تعلق کوئی نہیں اساں تا اے دیکھنا ہے اللہ دا قرآن کیرے پاسے تے محمد رسول اللہ دا سچا فرمان کیرے پاسے بنی اسرائیل سورت اللہ فرمائے جا الحق وزحق الباطل حق آگیا ہے تے باطل دفع ہو گیا ہے آیا بھی باطل مٹن واسطے او میرے مولا حق کہہ رہے اللہ اس تو اگلی آیت دے اندر فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ او لوگو سنجورا قرآن نازل کیتا ہے اے قرآن ایسی چیز ہے اے دے سامنے کوئی باطل ٹھہر نہیں سکدا کوئی اس دے سامنے غلط چیز کھڑی ہو نہیں سکدی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء او لوگو سن لو اے جرا قرآن اسا نازل کیتا ہے اے دے نال شفا مل دیئے کیری شے مل دیئے شفا کیری چیز نو فرمائے لوگو شفا مل دیئے دلانو بیمار دلانو مریض دلانو جیرے دل دے اندر شرک دی گندگی کھڑی ہوئے جیرے جسم دے اندر کفر دی غلاظت کھڑی ہوئے جیرے جسم دے اندر بدعت والی رسم و رواج والی غلاظت کھڑی ہوئے اللہ فرمایا ما ہوا شفاء اس نو شفا مل دی اسے قرآن نال کیوں اس واسطے کہ قرآن حق اور باطل دے درمیان فرق کر کے نکھیڑے کر کے واضح کر دینا ہوندہ ہے اس واسطے او میرے مسلمان بھائیو او اللہ دا نام من کے ذرا میری گل نو سنو توجہ نال زد علی گل کوئی نہیں اسرار علی گل کوئی نہیں درخواست علی گل لے ساریاں جماعتاں نو کنڈ پیچھے سٹو سارے ٹوٹکیاں نو کنڈ پیچھے سٹو ساریاں کتاباں نو اپنی الماریاں تے شوکیساں دے اندر سٹو کیوں اس واسطے کہ جتے قرآن آوے اتے اور کوئی کتاب نہیں آ سکتی جتے نبی دی حدیث آویں اتے کسے مولوی دا کول کٹورا نہیں چل سکتا اس واسطے یاد رکھو اے او کتاب ہے جس دے اتے چلن نال بندہ سدھا جنت دے اندر پہنچ ویندا ہے اور جنہیں چوتھے پارا سورت نساء دے اندر اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا سورت آل عمران ہے اللہ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اور لوگوں اللہ پاک آسمانہ تو ایک رسی لٹکائی ہے اللہ نے
آسمانہ تو ایک رسی حبل میں نے رسی ہوندہ ہے وَاتَسِمُ اور لوگو چمٹ ونیو پکا نپ ونیو تے پکڑ لو کیری چیز نو بے حبل اللہ علی رسی نو اور جیری اللہ نے آسمانہ تو لٹکائیے زمین دیوتے اللہ پاک نے لٹکا کے فرمایا اسے رسی نو چمٹ جاؤ جمعیہ نہ تساں بریلوی بنو نہ دیوبندی بنو نہ تساں سنی بنو نہ تساں وہابی بنو نہ کوئی اور چیز جمعیہ ایک قرآن تے جمع ہو جاؤ اللہ پاکا وقت کے آمنے اللہ فرمائے اس رسی نو چمٹنا توڑا کام میں اس رسی نو چھک کے جنت تک پہنچاونا توانو میں اللہ دا کام اللہ ہن کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ قرآن دا مقصد کیا ہے قرآن دا مقصد یہ ہے کہ جس وقت ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرے ہوون ہر طرف کوئی چیز سمجھ نہ آوے یار سچا کون ہے تے جھوٹا کون ہے کون بندہ حق تے کون بندہ غلط راستے تے ہے جس وقت تو انو منزل نظر نہ پئی آندی ہوئے فرمایا اس وقت اللہ دے قرآن نو سمجھ کے پڑھنا تے سمجھنا توڑا کام میں حق راستے تے پہنچاونا توڑے رب دا کام ہے کوئی پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں اے پریشانیاں دا علاج تے شفا ہے قرآن سمجھ آئی اس اعتبار نال بھی شفا ہے دلان دی مجھائی تے صفائی کرن والا دلان دی واسطے شفا بن کے آیا اللہ دا قرآن ہون اے دسو ماشاءاللہ اللہ دے گھرے چ بیٹھے ہو میں کہیں جماعت دی گل تا نہیں پیا کریں دا تساں بھی آج تحیہ کرو بھئی اساں بھی کہیں جماعت دی گل نہ کر دے کریں دے ہو ارادہ ہاتھ کرے کراواں سارے ہاتھ کھڑا کرو بھئی اساں سدھے سادے مسلمان بننا ہے کسے پارٹی دا حصہ نہیں کسے جماعت دا حصہ نہیں کسے گروہ دا حصہ نہیں اسانو اللہ دا قرآن چاہی دے نبی دا سچا فرمان چاہی دے کیوں بھائی اگلا سوال آگیا بھائی اے دو چیزاں کیوں چاہی دیا اور چیزاں کیوں نہیں چاہی دیا اور دے بھی علت تے وجہ دا سینا اللہ دے پاک پیغمبر آکھو صلی اللہ فرمائے لوگوں آخری لمحات اللہ دے پاک پیغمبر دی زندگی مبارکہ دے ہر کہیں تے فنام نہیں ہے نا دی ہر کہیں بنجنے ڈیلی صبح سورج طلوع اندے نکل دے تے کردیاں روشنیاں وددیاں ویندیاں ہوندیاں آندے تے عروج تے آویندے انجارے عروج تے آون تو بعد سورج ڈھلن لگ ویندے ڈھلدیاں ایک او وقت آندہ شام دے قریب او سورج دی روشنی دا رنگ بھی تبدیل ہو ویندے پیلگی آ ویندیے سفیدی ختم ہو ویندیے سرخ پن آ ویندے لائٹ دے اندر وقت اور ڈھلدا ویندا ہوندے حتیٰ کہ وقت بھی آندے سورج آپ ڈوب ویندے تے غروب ہو ویندے اللہ فرمائے او میرے بندو اے تانوں ڈیلی آ کے پیغام دیندے میں جنہیں پیدا ہویام تے طلوع ہویام وقت میں جوان ہوندا تے جوانی دے عروج تے پہنچا وقت میں ڈھلنا شروع کر دیتا ہے تے وقت میری رنگت بھی تبدیل ہو گئی تے لائٹاں بھی تبدیل ہو گئی وقت میں غروب ہو گیا انہیں طرح بندہ بچہ پیدا ہوندے وقت تو پروان چڑھ دے تے وڈا ہوندے حتیٰ کہ بچہ جوان ہو ویندے وقت تو کڑیل جوان ہو ویندے وقت تو بڑے مضبوط آساب دا مالک بن ویندے وقت جس وقت 40 سال تو کراس کریں دے کچھ عرصے بعد وہ ڈھلنا شروع ہو ویندے حتیٰ کہ وہ دی رنگت بھی تبدیل ہو ویندی ہے جنہیں سورج دی رنگت تبدیل ہو گئی ہے کیوں اس بندے دے منہ تے جھریاں آمن لگ ویندیاں وہ جوانی والیاں رتک تے رونق تے خون دا وہ جرا کلر ہوندہ وہ ماند پون لگ ویندے وہ تو بندے دا زوال شروع ہو ویندے حتیٰ کہ رنگت تبدیل تے جھریاں آ گئیاں جوانی ختم تے وال بھی چٹے ہو گئے
ہے حتیٰ کہ ایک وقت آندا ہے وہ بندہ غروب ہو ویندا ہے او دا سورج موت آ ویندی ہے تے بندہ چلا ویندا ہے اللہ فرمائے او لوگو تساں سارے جتنے بیٹھے ہو اساں سارے جتنے مسلمان یا غیر مسلم ساراں دا ایو حشر ہوندا ہے بندہ پیدا ہوندا ہے جوان ہوندا ہے تے بندہ ٹر ویندا ہے کوئی تا جوانی تو پہلے ٹر ویندے اس واسطے یاد رکھو تواڈے تے ساڈے واسطے اللہ رب العزت نے ایک قرآن بھیجا ہے اور لوگوں ایک قرآن کیوں بھیجا ہے فرمایا اس واسطے بھیجا ہے او بندیو اس قرآن دے اتے عمل کرتے رہو کامیاب ہو جاؤ گے اور جنہیں توانو مینو زوال آویندا ہے جنہیں تساں تے میں دنیا چھوڑ ونجنا ہے اور جنہیں سارے دنیا دے لوگ دنیا چھوڑ گئے ساڑھے تو پہلے امن والے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے طرح اپنی زندگی دے 63 سالہ زندگی مبارکہ دے لیل و نہار لیل و نہار گزارن تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر دا سورج او جیرا نور تے نبوت والا سورج آئی او تے ڈوب نہیں سکدا نبوت والا سورج بڑھ سکتا ہے نہیں بڑھ سکتا نبوت والا سورج تے نہیں ڈوب سکتا لیکن جسم مبارک جے حیات تے زندگی آئی او دا سورج اللہ پاک نے غروب قرار دیتا 63 سالہ زندگی مبارکہ گزارن تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر دنیا تو چلے گئے اما عائشہ صدیقہ فرمان دیاں لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدہ اور لوگوں سن لو اگر دنیا دے اندر کہیں بندے ہمیشہ راونا ہوندہ کہنو ہمیشہ دی زندگی ملنی ہوندی اللہ دی قسم اس ہمیشہ دی زندگی دے لائق آئی تا محمد الرسول اللہ اگر محمد الرسول اللہ ہمیشہ زندہ نہیں رہے اور کہیں دی کوئی مجال کوئی نہیں تے ہونا ساری مجال ہی کوئی نہیں جی بجلی گئی تو سا آنکھنے بھی بغیر بجلی دے بیان کر نہیں آ رہے نا بالکل جی ہاں جی ایسے گال دا ڈر ہے ہی تے گئی 10:30 بجے دا مطلب 1 گھنٹے بعد آسی اس دا متبادل بھی کون ہو سی توارے کولو جنریٹر جے یو پی ایس جی اس وقت توڑے تے معاملہ سارا مبہم ہو جائے تے بڑے پریشان کن کیفیت بن جائے سمجھ نہ پئی آندی ہوئے کہ حق کیرے پاسے باطل کیرے پاسے سچا مولوی کہہ رہے تے جھوٹا مولوی کہہ رہے ہیں جنت ونجن والا راستہ کتھے کھڑا ہے تے جہنم والے راستے کتھے جتھے ہر چیز خلط ملط ہو جائے مکسنگ ہو جائے تے کوئی گل دی سمجھ نہ پئی آندی ہوئے اس وقت اس بیماری دا اس پریشانی دا ازالت حل اللہ نے 1400 سال بھیجا ہے تکیری شے نو بھیجا ہے قرآن نو بھیجا ہے بس اے پیغام ذہن دے اندر لے کے جاؤ کسے جماعت دی کوئی لوڑ نہیں کسے پارٹی دی کوئی لوڑ نہیں ایک کئی گل ذہن وچ رکھو اگر مسئلہ سمجھ نہیں پہ آندا یار اے مولوی اور مریندا اے اور مریندا ہے یار کے کراں چپ کر کے قرآن کھولو بھئی قرآن اس مسئلے دے متعلق کیا آدا ہے وقت قرآن جو مسئلہ پراپر سمجھ نہ پہ آندہ ہوئے تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی حدیثاں علماء کو پوچھو باقی اللہ دی قسم ہے اب وہ جیری گل میں تو سہندا پہ آمدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھئی اسانو قرآن تے سنت تے چلنا چاہیے ہے تے کیوں یہ سوال کر کے تو میں گل پہ کرنا بجلی چلی گئی ہے وہ یہ گل آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تو کچھ عرصہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگو سنو ترکت فیکم امرین 2 چیزاں توڑے اندر میں چھوڑ کے ویندہ پیا او جیری میری 63 سالہ زندگی دا خلاصہ تے نچوڑے او 2 چیزاں انہیں انہاں 2 چیزاں نو نہ چھوڑے سو تا کدیں تے بھی برباد تے گمراہ نہ ہو سو اگر انہاں 2 چیزاں نو چھوڑ دیتا جتنے بھی لگے ونجو جتنی بھی سونیاں گلنا سن لو جتنے بھی اچھے تو اچھے اقوال تے اچھے تو اچھے تقریریں سن لو فرمایا اللہ دے نبی نے تساں کامیاب نہیں ہو سکتے یا رسول اللہ کہہ رہا 2 چیزاں تساں چھوڑیاں فرمایا اولہما کتاب اللہ پہلی چیز انہاں وچوں ہن اللہ دا قرآن ہر مسئلے دا حل قرآن وچ موجود ہے شرط یہ ہے کہ بندہ کبوتر آر اکھیاں بند نہ کر لوے پلی نو دیکھ کے کبوتر اکھیاں بند چا کرے بندہ انہاں اکھیاں بند نہ کر لوے بلکہ قرآن نو کھلے دل نہ پڑھے سارے وہاں اپنا
جھامرے دے ساتھی ہیں بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ پکے مواہد انہوں کو میں درس دیون گیا تو انہوں نے مجھے بڑی مزدار گل سنوائی حقیقت ہے وہ ہے پٹھان برادری تھے بڑے اچھے آدمی ہیں انہوں نے مینوں آکھیا جی میرے ایک دوست ہے تے اس نال میری نا یہ اپنے مذہبی معاملات تے نا کل تے سپیچ تے گفتگو ہوندی رہندی ہے میں اس نو آکھیا بھئی یار تو انج کر اللہ دا قرآن ترجمے نال پڑھ میں واللہ وہ بندہ میں تانوں اے فون تے بھی گل کرا سکدا ملوا بھی سکدا لوکل میاں والی دا بندہ ہے پلیز نہ دس نہ نہ دساں اگو کوئی پازیٹیو گل ہوے اگو ہے نیگیٹو گل تے بات یہ نہ ہوے جیڑے بندے اس نو آکھو سی تے میں سنوے نا تانوں گل وہ تساں کسے نہ دسا وہ مینوں دسدا ہے بھی میں بندے نو آکھیا ہے بھی قرآن ترجمے نال پڑھ ٹھیک ہے جی تے اس بندے نے اس نو آکھن تو بعد وہ آکھن لگا بھی کچھ عرصہ مہینہ 2 مہینے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی میری اس نال یار اس نو بند کر سکدا ہے نہیں سارے